بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رزق ہر انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی زندگی کا مدار بھی رزق پر ہے۔ رزق حلال جو ہے وہ انسان کو عزت بھی دلاتا ہے اور اللہ کا قرب کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور جو لقمہ حرام ہے وہ انسان کو اللہ کی بارگاہ سے رانتا ہے اور درگاہ کر دیتا ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام جو ہے وہ 40 دن کی عبادت کی لذت کو سلب کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے رزق حلال مانگیں، اور رزق اللہ سے جتنا مانگیں کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، بلکہ اللہ کے دروازے پہ بار بار سوال کریں۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ کو رزق وسیع دے گا۔ آج ایسا وظیفہ مجرب آپ کو دینا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رزق کے دروازے کھولے، حضرت یوسف علیہ السلام کو رزق کے دروازے کھولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قسم کرسی کے عالم میں کسی طرح کنویں سے پھر بازار مصر میں بکتے بکتے وہاں جیل میں چلے گئے، اور جیل سے پھر کس طرح تخت مصر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کو جن الفاظ میں یاد کیا، اگر قرآن حکیم سورہ یوسف کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ رزق اللہ کے خزانوں سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ کلمے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے زبان پاکیزہ سے ادا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام والی نسب نبیوں میں سے ہیں، جن کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، جن کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور جن کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد حضرت ایوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، کیونکہ آپ کی بیٹی رحمت بنت یوسف کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا، اور آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں یوشع بن نون علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شاگردی اور خادمی کی اور بعد میں بنی اسرائیل کے نبی بنے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے اللہ کو یوں خطاب کیا: یا فاطر السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض۔ جب کوئی آدمی اس کلمے کو فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والے، پیدا کرنے والے، کیونکہ آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے، زمین اس کو باہر نکالتی ہے، یہ زمین و آسمان رزق دینے کا ذریعہ ہیں۔ جو آدمی روزانہ 70 مرتبہ یہ کلمہ کہے گا، یا فاطر السماوات والارض، اللہ رب العزت کے حضور 70 مرتبہ اس طرح جملہ کہہ کر دعا کرے گا، اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا، خزانہ غائب سے رزق دے گا۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے یہ کلمات ادا کریں، ان کا کرشمہ دیکھیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ نے آج تک اس تعبیر کے ساتھ نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ ہمارا مقصود قرآن پیغام، انبیاء کا پیغام، قرآنی الفاظ، رب ذوالجلال کے الفاظ امت تک پہنچانے ہیں۔ اس لیے آپ یا فاطر السماوات والارض کہہ کر اللہ کے حضور روزانہ دعا کریں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اگر ناغہ بھی ہو جائے دنوں کی قید نہیں، جب دل چاہے پڑھیں، خزانہ غائب سے رزق ملے گا۔ دکان پہ بیٹھ کر پڑھیں، گھر پہ بیٹھ کر پڑھیں، آفس میں بیٹھ کے پڑھیں، ہر بندے کو رزق ملے گا، چاہے وہ تنخواہ دار ہے، چاہے وہ بزنس کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، یا نوکری نہیں ملی وہ پڑھے گا، اللہ اسے نوکری عطا فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔